الأسلمي رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قلت: وذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. صلاۃ التطوع کے اندر بابو صلاۃ التطوع یعنی نفل نماز کی کیفیت اور اس کا طریقہ اور اس کی فضیلت کے باب میں یہ حدیث ربیعہ بنت کعب اسلمی رضی اللہ عنہ کی ذکر کی گئی ہے۔ ربیعہ بن اسلم کعب بن اسلمی رضی اللہ عنہ بہت ہی عظیم اور جلیل القدر صحابی ہیں۔ ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، قال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، کیا کہا؟ سل، مانگو، سوال کرو۔ فقلت، میں نے کہا، یعنی صحابی رسول کہتے ہیں، اسألوک مرافقتک فی الجنہ، اسألوک، میں آپ سے سوال کرتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مرافقتک، آپ کی مرافقت، آپ کا ساتھ چاہتا ہوں میں، فی الجنہ، کہاں؟ جنت میں۔ اس طریقے سے میں دنیا میں آپ کے ساتھ ہوں، دنیا میں آپ کے ساتھ یہاں پر زندگی بسر کر رہا ہوں، ویسے ہی میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ جنت میں بھی رہوں۔ فقال وغیر ذلك، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کوئی اس کے علاوہ، اور کوئی آپ کی چاہت اور مراد ہے؟ قلت، میں نے کہا، ہوا ذاک، بس اللہ کے نبی یہی کافی ہے، یہی میرے لیے کافی ہے۔ قال، آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں یہ چاہیے کہ تم میرے ساتھ جنت میں رہو تو فاعنی، تو میری مدد کرو، علی نفسی کا، اپنے نفس کے ذریعے سے، بکثرت السجود، زیادہ سے زیادہ سجدے کر کے، یعنی کثرت سجود سے نفل نماز پڑھ کر کے تم میری مدد کرو۔ مطلب مدد کرنے کا یعنی تم جتنی زیادہ نفل نماز پڑھو گے، اتنے زیادہ سجدے کرو گے، اور جتنے زیادہ سجدے کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں میرا ساتھ جنت میں نصیب فرمائے گا۔ ایک منٹ۔ حدیث نمبر 42 صلاۃ التطوع کے اندر لانے کا مطلب یہ ہے کہ کثرت سے نوافل اگر پڑھیں گے تو اس کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت، یعنی آپ کا ساتھ، آپ کی رفاقت الجنت میں نصیب ہوں گی۔ تو یہ صحابی رسول جو ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ اگر تم میرا ساتھ جنت میں چاہتے ہو تو کثرت سے سجدہ کرو۔ تو کثرت سے سجدہ کب ہوگا؟ جب کثرت سے نوافل پڑھیں گے۔ تو کثرت سے نوافل پڑھنے کی یہاں پر فضیلت وارد ہوئی ہے کہ ایسے لوگ جنت میں انشاءاللہ جائیں گے، اور خاص کر کے ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ کے لیے فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ انہیں جنت میں ملے گا کثرت سجود کی وجہ سے۔ دراصل یہ واقعہ ایسا ہے کہ ایک دن انہوں نے رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی کا انتظام کیا، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی وغیرہ کا انتظام کیا اللہ کے نبی کے لیے کہ آپ وضو کریں گے، اس کے بعد نماز پڑھیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے اس موقع پر یہ کہا تھا کہ سل، مانگو، جو مانگنا چاہتے ہو۔ تو آپ سے انہوں نے کہا تھا کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں آپ سے آپ کی مرافقت، رفاقت اور ساتھ جنت میں مانگتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس کے علاوہ کچھ اور؟ تو کہا کہ بس یہی مطلوب ہے۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں یہی چاہیے تو پھر تم کثرت سے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرو، یعنی کثرت سے نوافل پڑھو، جتنی زیادہ نوافل پڑھو گے اتنے زیادہ سجدے ہوں گے، تو اس کے ذریعے سے تم میری مدد کرو گے۔ یعنی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے نام پر اس پر صدقہ جاریہ کے طور پہ ثواب ملے گا۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جنت کی بشارت دی۔ تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں کثرت سے نوافل پڑھنی چاہیے۔ کثرت سے نوافل پڑھیں گے تو کثرت سے سجدے ہوں گے، اور کثرت سے نوافل، کثرت سے سجدے، یہ جنت میں دخول کا ذریعہ ہے انسان کے لیے۔ جی جی
بعده. بعد الحديث. अस्सलाम वालेकुम शेख। نعم. शेख माजरत चाहूंगी शेख, ऐसा ये मुमकिन है क्या जो हमने 35 अहादीस जो पढ़े हैं उसी में हाँ. से अगर 17 को सिलेक्ट कर दिया जाए, क्योंकि वक्त बहुत कम है शेख, क्योंकि एग्जाम के लिए, तो ये हम्म पॉसिबल है क्या? मसला ये है कि हम चाह रहे थे पूरे कोर्स में से, चूंकि ईना रजी अल्लाह अन्हा कालत, उम्मे हबीबा उम्मुल मोमिनीन रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि समिअतु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना। आप कह रहे थे, मन सल्ला इस्नतै अशरत रकअतन फी यौमिन व लैलतिन, जिसने नमाज पढ़ी इस्नतई अशरत, कितनी रकातें? 12 रकात। इस्नई माने दो, इस्नतई माने दो, अशरा माने 10, 10 दो 12, रकातन माने रकात। इसने 12 रकातें पढ़ी, फी यौमिन व लैलतिन, एक दिन एक रात में, यानी 24 घंटे में जिसने 12 रकात पढ़ी, बुनिया लहू बिहिन्न बैतुन फिल जन्नह, बुनिया बनाया, भी मैंने बनाना, बुनिया बनाया जाएगा, लहू उसके लिए, बिहिन्ना इन 12 रकातों की वजह से, बैतुन एक घर, कहाँ बनाया जाएगा? फिल जन्नह, जन्नत के अंदर। तो उस बंदे के लिए, उस पढ़ने वाले बंदे या बंदी के लिए, इन 12 रकातों के पढ़ने की वजह से जन्नत में एक घर तामीर किया जाएगा, एक महल तैयार किया जाएगा। तो ये हदीस सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है। इस हदीस से क्या मालूम हुआ? 12 रकात जो हम नवाफिल में, सुन्नतों में, सुन्नत मुअक्कदा जो हम पढ़ते हैं, 2 रकात फजर से पहले, 4 रकात जोहर से पहले, 2 रकात जोहर के बाद, कुल मिलाकर 8 हो गई, 2 मगरिब बाद 10, 2 इशा के बाद 12। ये 12 रकात जिसने भी पढ़ी फर्ज के बाद या पहले की, तो उस शख्स को रोजाना जन्नत में एक घर उसके लिए तामीर किया जाता है, बनाया जाता है। यह हदीस उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा रिवायत करने वाली है। कहती हैं, इस हदीस को रिवायत करने वाले दीगर रावियों ने कहा कि उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा ने जब से ये हदीस सुनी उसके बाद से कभी जिंदगी में नहीं छोड़ा। इसलिए ये हदीस आपके लिए बहुत अहमियत रखती है। ये खातून है, एक घर की खातून है और बीवी है अपने नबी की, और एक औरत होने के बावजूद इसने कभी ये 12 रकात कभी जिंदगी में नहीं छोड़ी। क्योंकि रोजाना जब जन्नत में एक घर सिर्फ 12 रकात पढ़ने पर मिल जा रहा है, तो आप अगर अंदाजा कीजिए 30 दिन पढ़ेंगे तो कितने घर होंगे? घर छोटा छोटा नहीं, महल, और ऐसे महल, अल्लाह अकबर, के जन्नत का तस्करा हो और जन्नत के महल्लात का तस्करा हो तो हम तसव्वुर नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अंदर से देखे तो बाहर का नजारा है, बाहर वाला देखे तो अंदर का नजारा है। इतना खूबसूरत लूलू और मरजान, उन सब चीजों से, मोतियों से बना हुआ ऐसा शानदार महल अल्लाह तबारक व तआला ने तैयार कर रखा है। तो अगर 30 दिन पढ़ेंगे तो 30 दिन पढ़ेंगे तो 30 महल आपके अकेले के। ऐसे ही अगर आप पूरे साल में 360 दिन पढ़ेंगे, अरबी के हिसाब से, अंग्रेजी के हिसाब से 365 दिन, तो 365 और 360 सिर्फ महल आपके होंगे अकेले के। ऐसे ही मुस्तवा सानी के अंदर अगर सुन्नत, जी हाँ, सुन्नत मुअक्कदा 12 रकात, अगर मुस्तवा सानी में अगर तादाद 150 या 200 की तादाद है, अगर रोजाना ये सारे के सारे स्टूडेंट अपने अपने लिए रोजाना जन्नत में एक घर बनाते हैं, तो 200 घर तो खाली मुस्तवा सानी वाले के हो गए। अगर सालिस वालों को पता चले तो मुस्तवा सालिस वाले 70-75 हैं, उनके मकानात रोजाना के हो गए। और अगर खामिस वालों को पता चले तो खामिस वाले करीब 25 हैं, उनके मकानात 50 हो गए, महल्लात। और अगर मुस्तवा अव्वल में, पता नहीं, मुझे इल्म नहीं है, मेरी घंटी वहां नहीं है कितनी तादाद है, करीब 200 होंगे। तो उन लोगों के अगर ऐसा माना जाए और सबको मिला लिया जाए, सारे महाद सलाम के स्टूडेंट को, तो 500 से 600 घर, मकानात या महल्लात रोजाना जन्नत में महाद सलाम के स्टूडेंट का तामीर हो रहा है, और उसका सदका जारिया हम लोगों को मिल रहा है। इंशाल्लाह करेंगे आप लोग, सब लोग कल से नमाज पढ़ेंगे, 12 रकात की पाबंदी करेंगे इस हदीस की रोशनी में, सब लोग करेंगे इंशाल्लाह।
اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بڑا مقام دیا ہے، جنت بہت آسان ہے، اور عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے تو اور بھی آسان ہے جنت حاصل کرنا۔ یہ دیکھیے یہاں پر کہا گیا کہ 12 رکعت پڑھنے والی خاتون تھی، اور انہی سے حدیث بھی مروی ہے، کرنا ہے۔ اچھا، ایسے ہی ایک حدیث میں کہا گیا کہ اذا صلت خمسہ وصام شہرہ واطاعت بعلہا، 5 کام کر لیں، 4 کام کر لیں اگر کوئی خاتون، تو جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، بلکہ کہا گیا کہ ہر دروازے سے بلایا جائے گا کہ خاتون اسلام ادھر سے آ جاؤ، ادھر سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ 5 وقت کی نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، اپنے شوہر کی اطاعت کر لیں اور نافرمانی نہ کریں، وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام دیا ہے، تو یہ مقام حاصل کر لیں اور 12 رکعتوں کی پابندی کریں انشاءاللہ۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے روزانہ آپ کے لیے ایک جنت میں گھر، تو سال میں 360، آج سے آج کتنی تاریخ ہے؟ 17 تاریخ ہے غالباً، شعبان کی بھی 17 ہے، اگلے شعبان تک آپ کی، شعبان کی 17 تاریخ تک جو ہے انشاءاللہ آپ کے کتنے ہو جائیں گے؟ جنت میں 360 محلات تعمیر ہو جائیں گے۔ آپ لوگ ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے، ناقصات العقل و ناقصات فی الدین، جو عقل میں کمزوری ہے آپ کی اور دین میں کمزوری ہے، اس کو آپ جانتے ہیں، اور وہ ایام کو چھوڑ کر کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر آپ کو اجر و ثواب دے گا، کیونکہ آپ کی نیت خالص ہے، آپ کے کرنے کا ارادہ، انشاءاللہ آپ کو اس پر اجر دیا جائے گا۔ جی ہاں، اس کے بعد حدیث نمبر 45، 45 حدیث نمبر، عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصلاه بعد الفريضه صلاه الليل، اخرجه مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصلاة بعد الفریضہ، فریضہ ہے یعنی فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز صلاۃ اللیل، یعنی رات کی نماز ہے۔ رات کی نماز ہے، رات کی نماز سے مراد تہجد، چاہے 2 رکعت پڑھیں، 4 پڑھیں، جتنی میسر ہو، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں، اللہ کے نبی 8 پڑھا کرتے تھے، اور 3 وتر کے ساتھ 11۔ تو جس کو جتنا موقع ملے یہ افضل الصلاح کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے، اس کو حاصل کرنے کی آپ لوگ کوشش کریں۔ اس کو صلاۃ التطوع کے باب میں لانے کا مطلب یہ ہے کہ نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز اگر کوئی ہے تو وہ رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز ہے۔ اس کے اوپر بھی پابندی کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔